تو یہ ہماری کہانی بیڑیا اور خرگوش۔ تو جب بیڑیے نے کہا کہ یہ شکرکندی تمہارے بوجھے میں کیسے آئی، تو خرگوش نے مسکینی سے جواب دیا کہ میں بھی اسی پر غور کرتا ہوا جا رہا تھا کہ اتنے میں آپ نے پکڑ لیا۔ تو پھر بیڑیے نے کہا کہ بس اپنی بکواس بند کرو اور کان کھول کر سن لو کہ آج تمہارا قیمہ بنایا جائے گا۔ خرگوش نے فوراً کہا تم بھی کان کھول کر سن لو کہ میں تمہیں ایک راز کی بات بتانے والا تھا، لیکن اب وہ میں کبھی نہیں بتاؤں گا۔ بیڑیے نے اشتیاق سے پوچھا وہ کیا ہے بلا؟ خرگوش نے کہا یہ تو میں بالکل نہیں بتاؤں گا، بے شک تم میرا قیمہ بناؤ یا بوٹیاں اڑاؤ۔ اب بیڑیے کا اشتیاق بڑھا، وہ جتنا بھی پوچھتا خرگوش انکار کر دیتا۔ آخرکار خرگوش نے بتایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں ان شکرکندیوں کی وجہ سے یہاں پر آیا تھا؟ یہ بات تو بالکل نہیں ہے بھیا جی۔ تو پھر بیڑیے نے پوچھا تو پھر یہ ایسی کون سی بات ہے؟ خرگوش نے کہا کہ میں تمہاری کھیت میں ڈائناسور کی ہڈیاں لینے آیا تھا، مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ تمہارے کھیت میں دفن ہے۔ بیڑیے نے کہا کہ میں نے تو کبھی ڈائناسور کا نام ہی نہیں سنا، پتہ نہیں یہ تم کیا ذکر لے بیٹھے۔ خرگوش نے حیرانی سے کہا کہ ارے تم ڈائناسور کا نام ہی نہیں جانتے۔ بیڑیے کو خرگوش کی باتوں کا یقین نہ آیا۔ نہ مانو تمہاری مرضی، اگر مجھے مل گئی تو سب سے پہلے تمہیں مار گراؤں گا۔ تو پھر خرگوش نے لمبے لمبے سانس لیے اور بولا ٹھہرنا ذرا، تمہیں کچھ خوشبو آئی؟ پھر بیڑیے نے بھی لمبے لمبے سانس لیے تو انہیں کچھ جو صبح خرگوش نے دفن کی تھی ان ہڈیوں کی خوشبو آنے لگی۔ دونوں جلدی جلدی زمین کودنے لگے۔ خرگوش نے اپنے تیلے میں سب گوند کی ایک شیشی نکالی۔ خرگوش نے کہا ارے یہ رہی وہ ہڈی جو میں ڈھونڈ رہا تھا۔ بیڑیے نے خرگوش کے ہاتھ سے وہ ہڈی چھین لی اور چبانے لگا، لیکن اس کے دانت گوند میں جم کر جب گئے اور منہ چپک کر رہ گیا، غر غر خر 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 کرتا رہا۔ بیڑیے نے خرگوش کو امداد کے لیے پکارنا چاہا، لیکن اس کے منہ سے کچھ بھی تو نہ نکل سکا۔ بیچارہ کبھی ایک ہاتھ سے ہڈی چھینتا تو کبھی دونوں ہاتھوں سے چھینتا۔ اس کوشش میں اس کی آنکھیں باہر ابل آئیں، پسینے سے جسم شرابور ہو گیا اور آخر منہ سے ہڈی باہر نکل تو آئی، لیکن اس کے ساتھ بیڑیے کے 4 دانت بھی باہر نکل آئے۔ خرگوش جو سب تماشا دیکھ رہا تھا اب چپکے سے کسک گیا